نکاح نامے میں اضافی شرائط لکھوانا غیر قانونی قرار، طلاق دینے کی شرط میں ہر جانے کا وعدہ بھی قانون کی خلاف ورزی ہوگی، رقم، زیور، جائیداد بطور ضمانت لکھوانا بھی جرم ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ جاری کر دیا۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز محمد اشفاق سے۔ اشفاق، بتائیے گا اس سے قبل جو نکاح نامہ تھا اس کی جو شرائط لکھوائی جاتی تھی، کیا ان کو قانونی تحفظ حاصل تھا؟ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس چودھری محمد اقبال نے تحریری حکم جاری کر دیا ہے۔ اس سے قبل، اس فیصلے سے قبل ہوتا یہ تھا کہ جب نکاح ہوتا تھا اور نکاح کے دوران یہ شرط لکھوائی جاتی تھی کہ اگر مرد طلاق دینے میں پہل کرے گا تو اس صورت میں اس کو رقم، زیور، پراپرٹی اور خرجانہ اس کی سابق اہلیہ کو دینا ہوگا۔ اس اقدام کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا اور یہ درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی، جس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس چودھری محمد اقبال نے نکاح کے وقت طلاق دینے کی شرط میں رقم، زیور، پراپرٹی، خرجانہ دینے کے وعدے کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا مکمل حق حاصل ہے۔ طلاق دینے میں شریعت اور قانون میں کوئی بھی شرط نہیں عائد کی گئی۔ یہ بھی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو طلاق دینے کا مطلق حق دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی شوہر کو بیوی کو طلاق دینے سے روکنے کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ ناانصافی پر مبنی طلاق دینے سے متعلق نکاح نامے پر درج ہو جانے کی شرائط اسلامی قوانین کی یکسر خلاف ورزی ہے۔ شوہر جب چاہے اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، اس بابت اس کو کسی بھی شرط کا پابند نہیں بنایا جا سکتا۔ محمد سجاد نے فیملی کورٹ اور سیشن کورٹ کے فیصلوں کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی تھی اور اس اپیل میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ 7 فروری 2016 کو اس کی ریحانہ بی بی سے شادی ہوئی۔ بیوی نے 5,52,000 کے جہیز، 5 تولے سونا، 25,000 روپے جیب ہرز اور 5 مرلے کے مکان کا دعویٰ کر رکھا تھا اور اس حوالے سے جو ٹرائل کورٹ ہے انہوں نے ڈگریاں جاری کر دی تھی۔ تو عدالت نے اس اپیل کو منظور کر لیا ہے۔ سیشن کورٹ اور فیملی کورٹ کے فیصلوں کو بھی کالعدم قرار دے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا اشفاق۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں ماہر قانون رضوان گل سے۔ رضوان گل صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ کیا سمجھتے ہیں آپ اس فیصلے کے بعد ہمارے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ جی بالکل، اس کو سمجھنے کے لیے ایسے ہی جیسے نکاح نامہ یا ویڈنگ جو ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے، تو کسی بھی کانٹریکٹ میں آپ جو غیر قانونی شرائط ہوتی ہیں اس کو عائد نہیں کر سکتے، اور اسی طرح نکاح نامے کی آپ دیکھیں گے کہ جو شرط ہے یہ بالکل کسی بھی قانون میں پرووائڈڈ نہیں ہے، تو اس کا جو تحفظ ہے وہ آپ کو ڈاوری کی حد تک تو دیا گیا ہے، لیکن طلاق کے اوپر جو ہے کوئی بھی شرط اس طرح سے عائد نہیں کی جاتی، نہ وہ اسلامک ہے اور نہ وہ اس طرح سے ہے۔ تو اس کے یہی ہے کہ لا میں کلیئرٹی آئے گی۔ آلریڈی اس لا کے بارے میں بہت سارے ابہام پائے جاتے ہیں، جب بھی کوئی اس مسئلے میں پھنستا ہے تو اس کو اس فیصلے سے جو ہے وہ اس میں کلیئرٹی آئے گی کہ طلاق جو ہے وہ اس کا حق ہے بندے کا، اور وہ اس کو دے سکتا ہے اور اس کو ایکسرسائز کر سکتا ہے۔ اور اس طرح کی جو شرائط ہیں وہ اگر کوئی نارمل کانٹریکٹ ہو تو اس میں بھی آپ غیر قانونی شرائط نہیں لکھ سکتے، اور اسی طرح سے نکاح نامے میں بھی جو چیزیں شریعت میں اور اس میں قانون میں پرووائڈڈ نہیں ہیں ان کو آپ شرط کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے۔ رضوان گل صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ اس سے پہلے کیا نکاح خان یا جتنے بھی ایسے نکاح کروانے والے لوگ تھے وہ ان شرائط کو لکھ رہے تھے؟ کیا یہ ایجوکیشن کا مسئلہ ہے؟ نہیں، اس طرح سے جو ہے وہ پریکٹس میں نہیں تھا، یہ حق مہر کے حوالے سے تو لکھا جاتا تھا اور حق مہر کے حوالے سے اس کو آنر بھی کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو جو مانیٹری آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ، لیکن طلاق کی جہاں پہ ڈومین آتی ہے وہاں پہ آپ یہ چیزیں نہیں لکھ سکتے، اور نہ یہ لکھی جا رہی تھی پہلے سے۔ تو اسی طرح سے ان کو جو ہے طلاق کے معاملے میں ان شرائط کو جو ہے وہ کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے، اور نہ اس طرح کی شرائط سے ان کو استعمال پہلے اس طرح سے ہو بھی نہیں رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ماہر قانون رضوان گل ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ کا بہت شکریہ، اور اشفاق آپ کا بھی شکریہ، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا۔